موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک لڑکی نے ایسا گناہ کیا کہ ویسا گناہ اس روئے زمین پہ کسی نے نہ کیا تھا، لیکن آج ہم لوگ سب اس گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو آئیے اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی، میں نے ایک گناہ کیا ہے، آپ میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کروں اور اللہ تعالیٰ میرا توبہ قبول کر لے، لیکن میرا گناہ بہت بڑا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا توبہ قبول کر کے مجھے معاف کرے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی، میرا پردہ رکھ لے، گناہ بہت بڑا ہے، میں بتا نہیں سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے، جلال میں آ گئے اور کہنے لگے، جب تک گناہ نہیں بتائے گی تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں کہوں گا۔ تو وہ عورت کہنے لگی، بنی اسرائیل میں ہمارا خاندان بہت اونچا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت اور عزت دی ہے۔ ایک دفعہ ایک قافلہ آیا تھا، اس میں ایک نوجوان تھا جو بہت حسین و جمیل تھا۔ وہ نوجوان مجھے پسند آ گیا اور میرا دل اس کی طرف مائل ہو گیا۔ رات کے وقت میں اس نوجوان کے خیمے میں چلی گئی، میں نے اسے جگایا تو اس نے مجھے دیکھا تو حیران ہو کر کہنے لگا، کیوں آئی ہو میرے خیمہ میں؟ تو میں نے کہا کہ میرے ساتھ گناہ کر لے۔ وہ انکار کرنے لگا۔ میں نے کہا، اچھا گناہ نہیں کرتے لیکن میرے ساتھ باتیں کر لو۔ میں نے اسے اپنے مکر و فریب میں پھنسا دیا اور اس کے ساتھ کھیلنے لگی تو وہ شہوت میں آ گیا اور اس نے میرے ساتھ زنا کر لیا۔ میں واپس گھر آ گئی اور صبح کسی کو پتہ نہیں چلا کہ میں نے زنا کیا ہے۔ میں بہت خوش تھی کہ میرا پردہ قائم رہا، لیکن کچھ عرصے بعد میرا حمل ظاہر ہو گیا۔ میں نے چھپانے کی بہت کوشش کی، لیکن پھر خیال آیا کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ بنا باپ کا بچہ کہاں سے آ گیا تو میرا پورا خاندان کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ تو میں نے سوچا کہ جنگل میں چلی جاتی ہوں اور وہاں بچہ گرا کر واپس آ جاؤں گی۔ میں جنگل میں چلی گئی، میں نے وہاں بچہ پیدا کر دیا۔ جب میں نے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو مجھے اس پر ترس آیا کہ 9 مہینے پیٹ میں رکھا تھا، تو میں نے سوچا کہ کچھ عرصہ دودھ پلا کے اسے بڑا کر دوں گی، جب یہ چلنے کے قابل ہو جائے گا تو وہیں چھوڑ کر آ جاؤں گی۔ زمانہ گزرتا رہا، بچہ چلنے کے قابل ہو گیا۔ میں جب اسے چھوڑ کر بھاگنے لگ جاتی تو وہ بھی میرے پیچھے بھاگ کر آتا اور میرے سینے سے لگ جاتا۔ میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا کہ اسے چھوڑ کر چلے جانا، لیکن بدنامی کے ڈر سے جب برات ہوئی تو میں نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا کہ اس کے سر پہ مار دوں گی، لیکن مجھے پتھر مارنے کی ہمت نہ ہوئی۔ پھر میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دیا۔ وہ چیختا رہا اور روتا رہا۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھیں سوال کر رہی تھی کہ میرا کیا قصور ہے۔ اس کی نظریں میرے چہرے پہ تھی، اس کی روح نکل گئی اور اس کی آنکھیں میرے طرف تھی۔ میں اتنی ظالم ماں تھی کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا بچہ قتل کر دیا۔ میں واپس گھر آ گئی۔ میں نے اتنا ظلم کیا ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی، اتنے برے برے خواب آتے ہیں کہ میں کانپ کے اٹھ جاتی ہوں۔ وہ بچہ مجھے سونے نہیں دیتا، وہ میرے خوابوں میں آتا ہے۔ میں بہت تکلیف میں ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس عذاب سے نجات دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو جلال میں آ گئے اور کہنے لگے، میرے سامنے سے دفع ہو جاؤ، دوبارہ میرے سامنے مت آنا۔ تو وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ تو اتنے میں جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا، موسیٰ، آپ نے اس عورت کو کیوں معاف نہیں کیا؟ یہ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندی ہے اور یہ اپنے گناہ پہ اتنا نادم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ یہ سن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اس نے ایسا گناہ کیا ہے کہ روئے زمین پر کوئی ایسا گناہ نہیں کرے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک امت آئے گی جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ 5 وقت کی نمازیں فرض کر دے گا، اور اگر ایک مسلمان جان بوجھ کر ایک نماز قضا کرے گا تو وہ اس عورت سے زیادہ گنہگار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہم ذرا خود پر اور معاشرے پر غور کریں کہ کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو 2-3 نمازیں پڑھ لیتے ہیں بلا وجہ۔ ایک وقت کی بھی شرعی نماز جان بوجھ کر قضا کر دینا سخت کبیرہ گناہ، ناجائز و حرام ہے۔
ایسا شخص ہزاروں برس جہنم میں رہنے کا مستحق ہے کہ جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے اور اس نماز کی قضا نہ کر لے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔